حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کی چند آیتیں جن کے تحت آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں نے نماز کے متعلق چند باتیں پیش کی. آئیے آج بھی کچھ باتیں جو ضروری کرنی ہے نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں حاضر دیتے وجود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم وسلام علیہ رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا محمد اللہ. گزشتہ جمعہ نماز کے متعلق چند باتیں پیش کی کیونکہ نماز اسلام کے اندر پہلا فریضہ ہے. نماز ہر گناہگار کے گناہ کو دھونے کا ایک طریقہ ہے. نماز قبر میں اندھیرے کو دور کرنے والا ایک نور ہے. نماز حشر میں ہمارے مومن ہونے کے لیے دلیل ہے اور نماز جنت میں جانے کے لیے ہمیں نجات کا ایک ذریعہ. نماز آج کے اعتبار سے اور یوں بھی مذہب کے اعتبار سے اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز ہے. اور نماز کی قدر اللہ رب العزت کم سے کم 100 مرتبہ کے قریب اللہ رب العزت قرآن میں ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. کم سے کم 100 مرتبہ ہوگا. اور یوں اشارات اور کنایات کے اعتبار سے تو بہت سارے مقام پہ ایسے ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے. فجر کا بھی، ظہر کا بھی، عصر کا بھی، مغرب کا بھی اشارات کے ذریعے بہت ساری احکام ایسے ہیں. لیکن وضاحتاً ظاہراً اللہ رب العزت کا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. کہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بڑے ولی ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے ان کی ایک بات کیا آپ کے سامنے رکھی تھی درود پاک پر. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے نہیں روکتی تو آپ کی نماز نماز نہیں. اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر، ہر مقام پر نماز کا درس دیا. اور پوری کائنات اللہ رب العزت نے جس محبوب کے لیے بنائی اس محبوب کے لیے اللہ نے ایک وقت کی نماز کو بھی معاف نہیں فرمایا. جس کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، ساری کائنات پیدا فرمائی، اس محبوب کے لیے ایک نماز معاف نہیں ہوئی. لیکن آج اسی محبوب کی امت میں کچھ ڈھونگی لوگ ایسے جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں، تعویذات کے دھندے کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے دھندے، عجیب عجیب معاملات کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں ہماری نماز، ہم تو آپ کے سامنے کھڑے کرتے ہیں، ہم لوگ مدینے میں پڑھتے ہیں، ہم کعبہ پڑھتے ہیں. اتنا فریب اور جھوٹ دے کر انسان کا ایک تو اپنی آخرت بگاڑ رہا اور ایک سامنے والا کا ایمان برباد کر رہا. حالانکہ اگر اس کی دیگر معاملات دیکھیں، کھانا آپ کے گھر کا ہے، اچھے سے اچھا کھانا بریانی بنے آپ کے گھر کا ہے. مدینے میں جانا نہیں بریانی کھانے کا، مرغا بنے گا آپ کے گھر کھائے گا. لیکن نماز کا معاملہ ہے بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہم تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. ایسے ایسے امت مصطفیٰ میں جھوٹے بھی آ گئے. اور ایک مقام میں ایسا بھی تھا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر
جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور غوث اعظم ایک مقام پر فرماتے ہیں، کوفہ کی مسجد، غوث اعظم جمعہ کا دن اور منبر رسول پر بیٹھے ہوئے قوم کو خطاب فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب غوث اعظم قوم پر خطاب فرماتے، کچھ لوگ ایسے تھے جن پہ سب کا طاری ہو جاتا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے آپ کا خطاب سماعت فرما کے بے ہوش ہو جاتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے روتے روتے ہی اپنے سارے معاملات بھول جاتے تھے۔ پھر ایسے ہی مقام پر وہ غوث اعظم کے ایک بیٹے جو علم کا بہت بڑا پہاڑ ایک سمندر بن کے آئے، علم حدیث، علم تفسیر، اور فرماتے ہیں غوث اعظم کے بیٹے کو قرآن کی ہر آیت کی کم سے کم 11 تفسیریں یاد ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں وہی بیٹا ایک دن عرض کرنے لگا، حضرت آپ بیان کرتے ہیں لیکن اب میں بھی تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آج کے جمعہ میں بیان کروں۔ غوث اعظم نے فرمایا ہاں کوئی بات نہیں، بیان کر لو۔ جب بیٹے نے وہ موقع آیا، منبر رسول پہ چڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، تفاسیر، احادیث، علماء، فقہا تمام اقوالوں کو نقل کیا، بیان فرمایا، لیکن پوری مسجد میں نگاہ ماری، ایک بھی انسان رونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ جب غوث پاک خود وضاحت فرماتے، خود تقریر فرماتے، پوری مسجد رویا کرتی، دھڑا مار کے لوگ ہوتے تھے، جہنم کے عذاب کی بات جب غوث اعظم چھیڑتے تو ساری یہاں تک کہ کچھ لوگ عذاب سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اس عالم نے اتنا زبردست بیان فرمایا، کوئی انسان رویا نہیں۔ جمعہ کے بعد جب نکلے تو بیٹے نے باپ سے پوچھا، حضرت آپ بیان فرماتے ہیں تو پوری مسجد دھڑے مار کے روتی، آپ بیان فرماتے ہیں تو کچھ لوگ جہنم کا عذاب سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن آج میں نے بیان کیا کوئی رونے والا نہیں ملا، اس کی وجہ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا بیٹے چلو گھر میں اس کی وجہ بتا۔ اور جب گھر میں گئے فرمایا ایک لوہے کی اینٹ لے آؤ، اینٹ لایا، فرمایا بتائیے ابو جان کیا کرنا ہے؟ کہا اس اینٹ سے تم نے درخت کاٹنا۔ فرمایا حضرت اینٹ سے تو درخت نہیں کٹے گا۔ بولے پھر کیسے کٹے گا؟ بولے اس کو لوہار کے پاس لینا پڑے گا، اس کو آگ میں ڈال کر گرم کرنا پڑے گا، اور پھر اس کی پٹائی لگے گی، کئی چمڑیاں نکلے گی، چمڑیاں نکلنے کے بعد یہ کلہاڑی بنے گی، اسے تیز کیا جائے گا، پھر اس میں دستہ لگایا جائے گا، پھر یہ کلہاڑی درخت کاٹنے کے قابل ہو جائے گا۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹا یہی مثال ابھی آپ کی ہے، آپ اس اینٹ کی مانیں۔ علم تو آپ نے حاصل کیا ہے، لیکن اس معاملات میں، روحانیات میں اور نیند کو ختم کرنے میں، روح کو ختم کرنے میں نے ایک بار جنگل میں بیٹھا، مجھے حضرت خضر علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا اے غوث جب تک میں آپ کو دوبارہ نہ ملوں یہاں سے کہیں جانا نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں 1 سال تک میں وہیں بیٹھا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، بھوک لگے تو درخت کی جڑیں کھاتا رہا، اور پانی نہ ملا پانی کی پیاس برداشت کرتے ہوئے ایک رب کا نام لیتا رہا، اسی کی ہمیشہ عبادت، اسی کو سجدہ، اسی کی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن 1 سال تک میں ادھر ادھر نہیں گیا۔ 1 سال کے بعد مجھے خضر ملے، پھر میں وہاں سے فرمایا ابھی آپ کو ان چیزوں میں جانا ہے، ابھی آپ کو جو بھٹی میں گرم کیا جانا وہ باقی ہے۔ اور پھر وہی غوث اعظم فرماتے ہیں جب آپ منبر رسول پر خطاب فرما رہے تھے، آپ نے اپنا پیر مبارک اٹھایا، دایاں قدم اٹھایا، فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم پوری کائنات کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب فرماتے ہیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں بھی ولی تھے ہر ولی نے اپنی گردن جھکا دی، اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی نے آواز لگائی بل علی الراسی، آپ نے تو ہماری گردن میں فرمایا، لیکن ہم فرماتے ہیں آپ کا قدم بل علی الراسی بل عین یا غوث اعظم، اے غوث آپ کا قدم ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر بھی۔ اب وہی غوث اعظم جن کے قدم کے تلے رہ کر معین الدین جیسا بڑے پورے ہندوستان میں اسلام کا چراغ جلا سکتا ہے،
اسی غوث اعظم کے پاس ایک بار شیطان آ گیا، انسانی بے بغاوت کر آیا، کہے غوث پاک میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ فرمایا ہم بولو کیوں آئے ہیں؟ فرمایا آج اللہ نے آپ پر یہ نماز اس وقت کی معاف کر دی ہے، آپ آرام کریے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ غوث اعظم نے فرمایا تم مجھے شیطان لگتے ہو، تم مجھے شیطان لگتے ہو، کیوں؟ کہا جس رسول کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرما دیا، اس رسول پہ اللہ نے ایک گھڑی کی نماز نہیں معاف کی، تو وہ کیا بات ہے؟ رسول کی شان تو اعلیٰ ہے، میں تو رسول کے قدموں سے ہوں، مجھے معاف کب ہو جائے گی؟ اب شیطان نے پلٹ کر کہا اے غوث تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر علم نہ ہوتا، جاہل ہوتا، میرے بندے میں پھنس جاتا، نماز کو ضائع کرتا۔ اور ایک وقت کی نماز ضائع کرنا 50,000 سال جہنم میں جلنا۔ اب غوث پاک نے جب یہ جواب سنا تو دوسری بات کہی، کہا شیطان اب دوسرا دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ ارے علم نے مجھے بچا سکا، اگر علم بچانے والا ہوتا تو شیطان تو بھی تو سارے فرشتوں کا استاد تھا، تجھے تیرا علم نہیں بچا، بس مجھے میرے رب نے بچایا۔ ایسے اوقات میں جن نبیوں پر، جن ولیوں پر نماز معاف نہیں ہوئی، انہیں ولیوں کے غلامی کا ہم آج نعرہ لگاتے، ہم انہیں ولیوں کی آج نیاز باتیں کرتے، ہم انہیں ولیوں کے آج خدمات پڑھاتے، لیکن کیا ہم ان کے نقش قدم سے چلتے ہیں؟ کیا نمازیں ہماری قائم ہیں؟ کیا جس نماز کو اللہ کے محبوب نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نماز کو پابندی سے قائم کیا، اسے پڑھ لیا، یہ نماز اس کے لیے قبر میں نور بنے گی، یہ نماز روز محشر میں اس کے لیے برہان بنے گی، یہ نماز اس محشر کے میدان سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کیا ہماری نمازیں قائم ہیں؟ پھر دوسرے مقام پر سرکار اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظ، جو نماز کی پابندی نہیں کر پایا، یہ اس کے لیے لم تکن لہو نورا ولا برہان ولا نجات، اس کے لیے نور بھی برہان بھی نجات بھی نہیں بنے گی۔ اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا بے نمازی کا اللہ محشر فرمائے گا فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ۔ ہم اس چیز کو بھولے بیٹھے۔ آؤ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کے لیے مقام پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، اللہ ان لوگوں کی قبروں کو، اللہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطی، جنہوں نے ہم کو نماز اصل سے روکے رکھا۔ یہ بددعا کون دے رہا؟ اللہ کے حکم دے رہے۔ کس مقام پر؟ مقام خندق میں جب جنگ ہوئی، کفار کے سب جنگ میں لگے رہے، یہاں تک کہ رسول رحمت کی نماز اصل قضا ہوئی۔ نماز اصل قضا ہوئی، سرکار نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہماری ایک اصل کی نماز قضا کر۔ یہ تو ایک اصل کی نماز قضا تھی، اور بددعا کائنات کے سردار دے رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کی ساری زندگی کی قضائیں جو دن میں ایک آدھی بھی نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آؤ نماز میں اللہ رب العزت نے کتنی فضیلتیں رکھی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے اذا کبر العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اذا کبر العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کو آواز لگاتا ہے، اے فرشتوں ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتہ، میرے بندے کے گناہ اس کی گردن سے اٹھا لو، حتی یعبدنی طاہرا، یہاں تک کہ یہ بندہ پاک صاف ہو کر میری نماز پڑھتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یہ فرشتے فتأخذهم الذنوب، یہ تمام فرشتے اس نمازی کے جو اللہ کے گھر میں آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، ابھی باقی پڑھنا آگے ہے، ثنا آگے ہے، حمد آگے ہے، رکوع آگے ہے، سجدہ بعد میں ہے، تشہد بعد میں ہے، پہلے جب کھڑا ہوا یہ فرشتے فتأخذ الذنوب، یہ فرشتے اس کے گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کب تک اٹھاتے ہیں؟ فَإِذَا فَرِغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ، جب بندہ نماز
چاہیے پاک صاحب کی نماز پڑھ لے. اے اللہ ہم نے تو تب تک اٹھائے رکھے اس کے گناہ, اب یہ نماز سے فارغ ہو گئے, اب کیا اس کا گناہ لوٹا کے اس کے سر پہ ڈال دیں, اس کی گردن میں سے گناہ لوٹا دیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, اے میرے ملائکوں, لا یلیق بکرمی الا الافواہ, میرا کرم میری شان یہ نہیں کہ میرا بندہ وضو کرے, نیند کو چھوڑے, بھوک کو چھوڑے اور وضو کر کے مسجد میں آئے, مسجد میں آ کے اللہ اکبر مجھے کہے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ساری کائنات سے بڑا رب, ساری کائنات سے بڑا اللہ ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی کائنات میں بڑا نہیں ہے. جو بندہ میری اتنی بڑی تعریف کرے, اے اللہ دنیا میں کوئی لیڈر بڑا نہیں, دنیا میں کوئی خزانچی بڑا نہیں, کوئی پیسے والا بڑا نہیں, کوئی گاڑی والا بڑا نہیں, کوئی مال و دولت والا بڑا نہیں, کوئی نبی تجھ سے بڑا نہیں, کوئی ولی تجھ سے بڑا نہیں, جو مجھ کو میرے گھر میں آ کے کہہ رہا اے اللہ تو سب سے بڑا ہے, اور پھر کہہ رہا سبحانک اللہم, سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک. اللہم اے اللہ تو پاک ہے, یعنی تو گناہ نہیں کر سکتا, تو کھانے سے پاک, تو پینے سے پاک, ہر تو بیوی سے پاک, تو بچوں سے پاک, رشتہ تیرے لیے نہیں, بیوی تیرے لیے نہیں, بچہ تیرے لیے نہیں, ماں تیرے لیے نہیں, باپ تیرے لیے نہیں, تو ہر چیز سے پاک ہے. نیند تجھے نہیں آتی, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اے اللہ نیند تجھے نہیں آتی, انگڑائی تجھے نہیں آتی ہے. اب سبحانک اللہم, پاکی ہے اے رب تیرے لیے, وبحمدک, اور تمام تعریف تیرے لیے, وتبارک اسمک, اے اللہ تیرا نام پوری کائنات سے بڑا ہے, برکت والا ہے. وتبارک اسمک, برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدک, اے اللہ تیری جد و جلالت, تیری شان, تیری قدرت پوری کائنات سے بلند اونچی ہے. ولا الہ غیرک, اے اللہ تیرے سوا کائنات میں میرا کوئی خدا ہے ہی نہیں. اے فرشتوں, جو بندہ میری اتنی تعریف کر رہا ہے, جو اللہ حکم مجھے کہہ رہا ہے, جو پاکی میری بیان کر رہا ہے, جو تعریف میرے لیے کر رہا ہے, جو میرے جلال جلالت کو سب سے اعلیٰ کہہ رہا ہے, جو حمد میرے لیے کہہ رہا ہے, جو مجھے چھوڑ کر کائنات میں کسی کو خدا نہیں مان رہا ہے, آج سنو فرشتوں, جو گناہ تم نے اٹھا لیے, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, تم بھی گواہ ہو. ابھی معاملہ کس کا ہے؟ صرف اللہ اکبر کہنے کا. جب پھر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنا, جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے, اس کی فضیلت کتنی رکھی ہوگی. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یلیق بکرمی, فرشتوں میرا کرم نوازی یہ نہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کرے پھر میں گناہ لوٹا دوں, نہیں نہیں نہیں, میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے, اس پر تم بھی گواہ ہو جاؤ, اور میں نے اس کو نماز کے ذریعے معاف فرما. کتنی بڑی اللہ رب العزت نے نماز میں رکھی. ایک اور مقام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے, جب آج ہم فجر میں سوئے رہ جاتے ہیں, ہماری اولاد سوئی ہوتی, ماں بھی بیچاری اٹھی ہے چائے بنانے کے لیے, بیٹا سویا, باپ بھی سویا, اور اگر باپ اٹھا بھی دے تو ماں بولے نہیں نہیں بچہ تھکا ہوا ہے, سسرا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانے کے لیے لگاؤ. جب 7 برس کا ہو جائے, 7 سال کی اس کی عمر ہو جائے, اس کو نماز کی طرف لگاؤ. آج 7 سال کی, آج گاڑی بھی نکل آتی, تب بھی ہم نہیں کہتے نماز پڑھیں. اور پھر جب 10 برس کا ہو جاؤ, آپ اگر نہیں پڑھے گا آپ پٹائی کر کے اس کی نماز. اور پھر لیکن ہم اس چیز سے دور ہیں, ہم چھوڑے بیٹھے ہیں, ان کی برکتوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. آؤ دیکھو نماز میں جو فجر کی نماز ہے, اللہ نے اس میں کتنا انعام رکھا ہے ہر مومن کے لیے. فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پیدا فرمایا, جب اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پیدا فرمایا تو جبریل کو, کیونکہ جبریل فرشتہ ہے, سارے فرشتوں کا سردار ہے, رسول ہے, اور ہر نبی کے پاس آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے نبیوں کو معجزات دیے گئے, جتنے نبیوں کو کتابیں دی گئی, چاہے وہ توریت ہو, چاہے وہ زبور ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ صحیفہ ہو, کوئی بھی
پیغام کسی بھی نبی تک پہنچانے والے جبریل امین. فرمایا جب جبریل کو اللہ نے پیدا فرمایا بہت خوبصورت پیدا فرمایا اور جبریل کو اللہ نے 700 پر عطا فرمائی. اور ایک پر کتنا ہے؟ فرماتے ہیں اگر جبریل ایک پر ایسے کھول دے 3000 سال کا سفر پورا کرتا ہے. اتنے بڑے جبریل کو اللہ نے پار فرمایا. اب جب جبریل کو پیدا فرمایا جبریل نے کیونکہ اپنے آپ کو خوبصورت پایا, اپنا جسم دیکھا, اپنے پر دیکھا خوبصورت اور تھا بھی نور سے بنایا, چندہ بھی دے اور بات بھی سنتے نور سے پیدا کیا. اب اے اللہ پوچھنے لگا جبریل امین اللہ سے, ہم کلام ہوا, اے اللہ تو نے مجھے بنایا, جبریل کی بات, تو نے مجھے پیدا فرمایا, بہت اچھا بنایا, بہت خوبصورت بنایا, اے اللہ کیا تم نے مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا میں کوئی خوبصورت بنایا؟ اللہ نے فرمایا جبریل فرشتوں کا سردار تجھے بنایا, فرشتوں کا رسول تجھے بنایا, آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے والا تجھے بنایا, کتابیں لے کر جانے والا تجھے بنایا, محمد رسول اللہ کا دیدار کرنے والا تجھے بنایا. جبریل فرشتوں میں تجھ سے اچھا میں نے کچھ نہیں بنایا, فرشتوں میں سب سے اچھا تجھے بنایا ہے. اب جب تعریف ہو گئی, خوش ہو گیا, تو اس خوشی کی وجہ سے جبریل امین نے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھی. آج ہم 2 رکعت کیسے میں پڑھ لیتے, حد سے حد جو بزرگ ہے بیچارہ جو اٹھ نہیں پاتا 4 سے 5 منٹ جائیں گے اس کے 2 رکعت, لیکن جو جوان ہے 1 سے 1.5 منٹ نہیں کرنے دیتا, تو ٹائم پورا کرنا. جبریل امین نے 40,000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی. جب 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا, اب اتنی لمبی نماز 2 رکعت نماز, پھر اس میں سجدہ, پھر رکوع, اللہ کی تسبیح, میری تسبیح تھوڑی, رسول کی تسبیح ہے اور تو فرشتوں کے سردار کی تسبیح ہے. جب نماز پڑھ لی, پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, اے اللہ تو نے مجھے سب سے خوبصورت بنایا, لیکن اے اللہ کیا میں نے جو تیری نماز پڑھی ہے یہ اچھی پڑھی, تیری جو عبادت کی ہے یہ اچھی کی؟ اللہ نے تعریف فرما دی, اے جبریل بہت اچھی 2 رکعت 40,000 سال میں تو پورا کیا, بہت اچھی نماز پڑھی. اب یہ اور خوش ہو, جب خوش ہو گیا تو پوچھ لیا, اے اللہ عرض کیا, اے اللہ اب اس نماز سے زیادہ بھی کوئی عبادت ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل ہاں اس سے زیادہ بھی ہے. اے اللہ کو کون سی عبادت ہے؟ فرمایا آخری ایک امت ہوگی جو محمد رسول اللہ کی امت ہوگی. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک میں جتنے نبی بھیجوں گا سب کی امت ہوگی, لیکن محمد رسول اللہ کی آخری امت ہوگی. اس کا امتی ایک ناقص امتی ہوگا, نماز مسجد میں پڑھے گا لیکن خیال اس کا دکان ہوگا, اللہ کا ہوگا, زبان اللہ کی بارگاہ میں چل رہی ہوگی لیکن دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوگا, ناقص نماز ہوگی اس کی. جب امت مصطفیٰ کا ایک بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا نا, میں یہ 2 رکعت تیری 2 رکعت سے زیادہ اس کو ثواب عطا کروں گا. امت مصطفیٰ کا 2 رکعت جو پڑھے گا, اے جبریل جو تو نے 40,000 میں 2 رکعت پڑھی 40,000 سال میں, اس سے زیادہ ثواب امت مصطفیٰ کی 2 رکعت میں رکھا. اب پوچھ لیا اس کی وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے جبریل میں نے کہا تجھے خوبصورت پیدا فرمایا, تو نے اس خوشی میں شکریہ ادا کرنے میں تو نے اپنی مرضی سے پڑھی, لیکن جو امت مصطفیٰ کا بندہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے نہیں, وہ میری اور مصطفیٰ کی مرضی سے پڑھے, کیونکہ حکم میرا ہوگا, پیغام پہنچانے کا مصطفیٰ کا ہوگا, وہ میرے حکم سے پڑھے گا, اس لیے اس کی فضیلت میں اس سے زیادہ. اب جب یہ بات ہو گئی پوچھ لیا, اے اللہ تو پھر اسے دے گا کیا جو 2 رکعت اس نے پڑھی, اسے دے گا کیا؟ فرمایا میں اس کو 2 رکعت میں جنت المأوى کا فرماؤں. یہ اللہ وہ جنت المأوى ہے کیا؟
فرمایا وہ جنت میں ایک وادی ہے، اس بندہ مومن کے لیے میں نے وادی رکھی۔ اب عرض کیا اے اللہ میں بھی وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، اجازت مانگی۔ اس بندہ مومن کو جب تو 2 رکعت کے بدلے وہ دے گا، میں بھی اس کا سیر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چل سمجھنا نہیں، جنت میں جا دیکھ لے۔ اب فرماتے جبریل نے جو ہی دونوں پار کھولے 3000 سال کا سفر پار، اتنے بڑے پار ہیں، پار کھولنا ہی تھا کہ 3000 سال کا سفر پورا کیا۔ 300 سال لگاتار جبریل جنت میں ڈوبتے رہے۔ جب 300 سال کے بعد تھک گئے، جنت میں ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے اور عرض کی اے مالک و مولا، وہ امت مصطفیٰ کا جو بندہ جس کو 2 رکعت میں تو جنت الماء عطا فرمائے گا، کیا میں اس کا تیسرا حصہ یا اس کا آدھا یا چوتھا حصہ میں نے پار کر لیا؟ آواز آئی جبریل ابھی تو 300 سال ہی اڑے ہو، اگر 3000 سال ہی اڑو گے تب بھی اس کا 10واں حصہ بھی پار نہیں کر پاؤ گے۔ اب علماء فرماتے ہیں وہ ہے کون سی 2 رکعت جس میں اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کے لیے اتنا بڑا درجہ کہ جبریل 3000 سال بھی اڑے تو 10واں حصہ پار نہ ہو پائے؟ فرمایا وہ فجر کی 2 رکعت معصوم نہیں۔ ہم ذرا اپنے گلے میں جہاں کے دیکھیں کتنے لوگ فجر پڑھتے ہیں، کتنے کے بچے فجر پڑھتے ہیں، اور پھر کتنا بڑا انعام ہم لیتے ہیں یا اسے ضائع کرتے ہیں۔ بس اس چیز کو دیکھیں، اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہم کو نمازی بنا۔ اذانیں ہوتی ہیں، ہم قریب میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں نماز کی خبر نہیں ہے، کمرے قریب میں ہیں، گھر قریب میں ہے، اذان ہوتی ہے تو بات ہمیں فکر ہے، لیکن یہ ایمان کا درجہ نہیں۔ ایمان کا درجہ یہ ہے اذان ہو، جمعہ کی جب اذان ہو جائے فوراً قرآن حکم دیتا ہے سارا کچھ چھوڑ دو، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کوئی جمعہ کی اذان ہو اس کے بعد غسل میں لگے ہوئے اجازت نہیں ہے، جمعہ کی اذان کے بعد کوئی خط بنانا ہے اجازت نہیں ہے، جمعہ کے بعد کوئی ناخن کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان دی جائے دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، دنیا کا سارا کام چھوڑ دو۔ ایمان کا درجہ یہ ہے جب اذان ہو تو ہمارا کام رہ جانا چاہیے، ہم کو کام کو نہیں بتانا چاہیے کہ میرے کو ٹائم نہیں ہے، ہم کو کام کو بتانا چاہیے میرے کو نماز کا وقت، یہ نہیں کہ نماز شام میں اکٹھی کر کے پڑھے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ رب العزت نماز کی عظمت برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔